بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں گزشتہ جمعے میں اعلان ہوا تھا بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے 2 تاریخ سے 12 تاریخ تک تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا مسجد میں۔ کالج کی بچیاں ہیں، بڑی بچیاں ہیں، تو بہت سنہرا موقع ہے۔ عامتاً ہوتا مکتب میں ایسا ہے کہ بیچاری بچیاں اپنے عمر کے ایک پڑاؤ تک جہاں پر انہیں قرآن یاد کرنا ہے، دعائیں یاد کرنی ہے، وہ کر لیتی ہے اور مکتبی دنیا سے باہر چلی جاتی ہے، اور پھر انہیں دین سننے کا موقع نہیں ملتا، دین سمجھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ لہذا یہ ایسے مواقع والدین کو خاص کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنے بچیوں کو داخل کرنا چاہیے، داخل نصاب کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اپنے یہاں کیمپ میں ایک بہترین چیز جو یہ رہتی ہے وہ یہ کہ جو نصاب ہے، پورشن ہے، جو مکمل پہلے سے طے ہوتا ہے، یہی پڑھانا ہے۔ یعنی جو عالمائیں بھی پڑھیں گی وہ وہی پڑھائیں گی جو انہیں دیا جائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو دیا جائے گا وہی پڑھانے والا۔ اور الحمدللہ اس کے بہترین اثرات اور نتائج یہ آتے ہیں سب سے زیادہ کہ یہی بچیاں گھر میں نماز اور تلاوت کی پابند بن جاتی ہیں۔ اس سال تو ہم نے الحمدللہ اس برکت سے مستقل ایک کتابچہ نصاب کیا ہے کیمپ کے نام سے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے، عیدین کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، پھر صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، خسوف کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، یہ دیگر جتنی نمازیں ہیں آپ ذرا جا کر اپنے گھر میں بچیوں کو پوچھیے نا، ذرا میرے کو نماز استسقاء پڑھ کے دکھا، نماز خسوف پڑھ کے دکھا۔ آپ اپنی بچی کو بولیے بیٹا استخارہ کرو، گھر میں استخارہ کرو، استخارہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کسی کام میں ہیں، خیر ہے یا نہیں ہے، آپ استخارہ کرو۔ دیکھو اب یہ ہماری بچیوں کو ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے، پڑھایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک بات کی طرف رہنمائی کروں تو آپ ایک دم اچنبے میں آ جائیں گے، اور وہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کا نظام اور قرآن کی سچائی، یہ گھروں کی تعلیم اور تربیت ہے نا، یہ زبردست امر ہے۔ اس سے کوئی عورت نبی نہیں بنی اور امام نہیں بنی، لیکن امام اور نبی کی ماں عورت ہی ہے۔ عورت کے بغیر کوئی امام نہیں بنا، نبی بھی نہیں بنا۔ آپ آزما کے دیکھیے نا، دنیا لوگ کہتے ہیں جن کی نظریں آسمان پر اور جن کا دل اللہ کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی آپ تلاش کریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچی کی تعلیم، بچی کی تربیت اور بچی کا بہترین ہونا ایک جنگ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے ظالم نے اس جنگ کو چھیڑنے سے پہلے جو کام کیا وہ کسی لڑکیوں کی کالج پر حملہ کر کے یہ کام کیا۔ پوری عالمی جنگ چھیڑنے کے لیے اگر کسی کو ٹارگٹ کیا گیا تو بچیوں کو، ان کے کالج کو، ان کی جان کو خطرے میں ڈال کر اس جنگ کو مول لیا گیا۔ تو یہ پیغام دینے کے لیے آپ کو اور مجھ کو کہ تعلیم، یہ تربیت، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور آج کے خطبے میں جو گزرا، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے حج کے متعلق خطبہ شروع کیا تھا گزشتہ جمعے سے، لیکن آج مختصر سا اس طرف آپ کی رہنمائی کروں کہ آپ دیکھیں گے کہ خطبے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اولاد کے تئیں تربیت بیان کی گئی۔ ہمارا مزاج کیا معلوم، ہم لوگ سمجھتے بچوں کو تعلیم دیے، اپنے بچوں کو شادی کر دینا، اپنے سر کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ارے ایسا ہی بولتے کہ نہیں بولتے؟ بچوں کی شادیاں کر دیے، اپنے سر کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، انبیاء کو دیکھیے، تمام وہ اولاد کے تعلق سے، صرف ان کے کھانے پینے کپڑے کے تعلق سے فکر مند نہیں تھے۔ اور ایک بات آپ کو کہوں نا صحیح سے کہ ہمارے کیمپ میں سفر کے آداب اور مسائل کو بھی لیا گیا ہے، خاص کر کے۔ آپ کو نہیں لگتا ایسا اس کو بولنے کی ضرورت ہے؟ علاقے کے اندر جتنے ذمہ دار ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ نے دینی اعتبار سے بھی ان کی ذمہ داریاں بری رکھی اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بہت رکھی، لیکن کوئی ہے جو اس طرف آ کر ایک جملہ کہے، آج سفر کے آداب میں محرم نامحرم، رات دن، خوشبو غیر خوشبو، ہمارے گھروں سے ہماری بچیاں چلی جاتی، ہمارے گھروں سے سب کچھ ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔
کہ اسلام اس طرف کیا کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اگر اسلام عصر کے بعد سے مغرب تک اور مغرب کے بعد اگر کوئی نکلے تو جھنڈے کی بات کرتا ہے کہ وہ تو جھنڈا شیطان کا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلے. ایسے دور کے اندر ہمیں اپنی تربیت کی طرف کتنا دھیان دینا پڑے گا. اور اس بارے میں سب سے زیادہ شریعت میں رہنمائی کی. لوگ مسائل آ کر پوچھتے ہیں حج کے لیے تنہا عورت جا سکتی ہے کیا؟ حج کے لیے تنہا عورت جا سکتی ہے کیا؟ بیچاری بال پک گئے، کمر جھک گئی اور اللہ اللہ کرتے ہوئے ابھی آخری سانسیں گن رہی ہے. لوگ آ کر ان کے متعلق مسئلہ پوچھتے وہ حج کو جا سکتی ہے کیا؟ اور باقی میں نے یہ مسائل آ کر کھڑے ہو گئے. کیوں؟ بڑوں نے بولنا چھوڑ دیا، اس بارے میں بولنا ہی چھوڑ دیا. کوئی برا سمجھے گا، کوئی برا بولے گا، کوئی ناراض ہوگا. اور اللہ کے لیے جب ہم دعوت و تبلیغ کو لے کر نکلے تو ہمیں رضامندی اللہ کے مطلوب ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج پر نکلے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ایک عذر پیش آیا تو مسجد عائشہ میں بھیجنے کی باری آئی تو خود ساتھ گئے، اونٹ لے کر خود ساتھ گئے. تو بہرحال ہمارا اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اپنی نئی نسل کو ایمان اور اسلام کے قریب تر کرنا ہے. اچھا ایسا مت سمجھیے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو اس کی ضرورت ہے. مجھے بہت اچھی ایک بات بتائے، بچوں کے لیے بھی کیمپ رکھیے، نوجوان بچوں کے لیے بھی کیمپ رکھیے، رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کرے. نوجوانوں کے حالات بھی نوجوانی کے اندر ایسے رخ پر جاتے جہاں سے ہمیں سر اٹھا کر مسلمان بولتے ہوئے شرم کی. ایسے وقت میں جب ہم حالات سے جوجھ رہے ہوں، ایک ایسے معاملات ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمارے نوجوان بے تکے حرکتیں کر دیں. تو بہرحال یہ تربیت کا جو مرحلہ ہے نا وہ مخصوص کسی طبقے کے ساتھ نہیں ہے، سب کے لیے. اللہ کرے ہمارے لیے ایسے مسائل وسائل پیدا ہو جائے، وقت بھی اتنا ملے اور الحمدللہ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے اتنے ملے تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک نظر کے اعتبار سے بہترین چیز یہ ہے کہ جو طلبہ ہوتے، نوجوان ہوتے، الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے راستے سے انہیں کچھ نہ کچھ تربیت مل جاتی ہے، بلکہ بہت ملتی ہے. لیکن یہ طبقے کو تربیت کے کوئی ذرائع نہیں دیتے. لہذا آپ اپنے نوجوان بچوں کو خاص کر کے چھٹیوں کے وقت میں اللہ کے راہ میں لگائیے، سیکھنے دیجیے انہیں، مسجد والے ماحول میں بھیج دیجیے، سیکھنے دیجیے انہیں. کیوں؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو افسوس کے ساتھ آپ کو گردن نیچے ڈال کر رکھنا پڑے گا. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے، سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے، یہ بولنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوان درندگی کے حدود کو پار کرتے ہیں. ایسے حالات آئیں گے، درندگی کی حدود کو پار کرتے ہیں. لہذا ایسے حالات کے لیے اور ایسے حالات نہ آنے، اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا وہ تربیت کا مرحلہ پورا کرنا ہوگا. تو چلیے یہ تھی ہمارے وہ کیمپ کے متعلق مختصر سی بات کہ ہم کو اپنے بچیوں کو ضرور اس میں داخلی نصاب کرنا چاہے، بھیجنا چاہے. اللہ تعالیٰ بچیوں کی تربیت کے مراحل کو بآسانی حل فرمائے اور پروردگار امانتوں کے ساتھ رب کریم کے سامنے کھڑا رہنے کا تصور کے ساتھ اس طبقے کو ہمیں دین دینے کی توفیق ہدایت نصیب فرمائے.